بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت المنافق ثلاث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ ایک اور روایت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نشانیاں منافق کی بیان فرمائی اور ساتھ اس کی وضاحت فرما دی کہ جس شخص میں چاروں پائی جائے وہ پکا منافق ہے، اور جس میں تین پائی جائے اس کے اندر 3 درجے نفاق ہے، اور جس شخص میں 2 پائی جائے وہ آدھا منافق ہے، جس میں 1 بات پائی جائے وہ 1 حصے کا منافق ہے، یعنی 4 میں سے، یہاں تک کہ پکی توبہ کرے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ یعنی 3 نشانیاں یہی بیان فرمائی، اور چوتھی نشانی ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے، یعنی گالیاں بکے، تو ایسا شخص بھی منافق ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو منافقت کی 4 نشانیاں بیان فرمائی ہے، ان سب کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، یعنی جھوٹ بول کر بھی بندے کو تکلیف پہنچاتا ہے، اسی طرح وعدہ خلافی کر کے بھی بندے کو تکلیف پہنچاتا ہے، امانت میں خیانت کر کے یا گالیاں دے کر، ان 4 صورتوں میں بندہ بندے کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر آپ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیں گے، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائیں گے، تو پھر آپ منافق بن جائیں گے۔ یعنی اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ سچی توبہ کریں اور ان گناہوں سے آئندہ پرہیز کریں۔ جب بندہ پاک ہو جاتا ہے تو وہ منافقت سے بچ جاتا ہے۔ ایک منافق کا تذکرہ قرآن مقدس نے بھی بیان فرمایا، جس کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ اس سے مراد وہ یہ عملی منافق نہیں ہے۔ منافق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عملی منافق، ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق۔ عملی منافق وہ ہے جس کے اندر یہ 4 باتیں یا ان میں سے کوئی بات پائی جائے، جب وہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا ہے جو اعتقادی منافق ہے، یعنی جس کا اندر باہر اسلام کے حوالے سے ایک نہیں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جس کا اندر باہر ایک نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے منافقین کا ایک طبقہ تھا جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یعنی جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم بھی ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف تنہا ہوتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ لہٰذا یہ جو عملی منافق ہے جس کے اندر یہ 4 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی پائی جاتی ہے، یا 2 یا 3 یا 4، تو اسے چاہیے کہ وہ پکی توبہ کرے، آئندہ ان گناہوں سے پرہیز کرے، نہیں تو وہ بھی منافقت جیسی بدترین وعید میں شامل ہو جائے گا۔ اس بات میں ہم اگر غور کریں، یعنی اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچانا اتنا بڑا جرم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منافقت قرار دے دیا، تو اللہ کے بندوں سے بھلائی کرنا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ بلکہ اس حوالے سے میں ایک واقعہ کوٹ کر دوں،
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت خواجہ حمید الدین لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں بزرگ آپس میں دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا، علماء بھی تھے، زہد و تقوی میں بھی اس زمانے میں ان کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ ایک دن یہ دونوں بیٹھے، اس مسئلے پر بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے اعمال میں سے سب سے زیادہ کس عمل کی ویلیو ہے۔ بڑی دیر تک دلائل کا سلسلہ جاری رہا، آخر بات اس بات پر ختم ہوئی، یعنی یہ بحث اس بات پر ختم ہوئی کہ ہم میں سے جو بندہ دنیا سے پہلے چلا جائے گا وہ دوسرے کو بتا دے گا، کیونکہ اس نے جا کے قبر میں حساب دینا ہے، تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میرے کون سے اعمال رب کی بارگاہ میں زیادہ ویلیو پا گئے، جن کا زیادہ مقام ہے، تو وہ بتا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور قضا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال پہلے ہو گیا۔ حضرت خواجہ حمید الدین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کاغذ اور قلم لے کر آئے، قبر پر انہوں نے کہا خواب کی بات نہیں مانوں گا، ذرا مجھے یہ صبح لکھا ہوا ملے کہ اللہ کی بارگاہ میں کس عمل کی ویلیو زیادہ ہے۔ تو اگلے دن جب آئے تو لکھا تھا کہ اللہ کے نزدیک ہمارے کسی عمل کی اتنی بڑی ویلیو نہیں جتنا یہ کہ تم کسی دکھی مسلمان کی مدد کر دو، کسی پریشان حال مسلمان کی پریشانی کو دور کر دو۔ یعنی وہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حقوق العباد کے حوالے سے احتیاط اور مسلمانوں کی خدمت اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔